ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فلڈ ریلیف ولیج کے 100 گھر تیار، گھروں کی تعمیر کے علاوہ سولر سسٹم کی سہولت سے آراستہ اسکول، کلینک اور ٹیوب ویل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے منریز گلوبل ایویشن کے سی ای او فلپ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے فلپ کا 100 گھر تعمیر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا جذبہ قابل تعریف، اور 100 گھروں کی تعمیر سیلاب متاثرین کی آباد کاری میں اہم قدم ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے 2 ستمبر کو ٹانگ کے دورے کے دوران 100 مقامات کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 3 ستمبر کو جگہ منتخب ہوئی۔ 7 ستمبر کو دونوں مقامات کا سروے مکمل کر کے 11 ستمبر کو تعمیر کا آغاز ہو گیا تھا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ان گھروں کو 5 اکتوبر کو ریکارڈ 24 دن میں تیار کیا گیا ہے۔ پورے پاکستان اور شمال جنوب ہر طرف لے کے جائے گا تو پاکستان کی جو معاشی جو زندگی ہے اس میں ایک بہت ہی شاندار انقلاب آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی یکجہتی کا جو آج اظہار ہوا ہے، یہ میاں نواز شریف کے زمانے میں بھی تھا اور جناب آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی تھا۔ کاش یہ پچھلے 4 سالوں میں بھی ہوتا تو آج پاکستان کو اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اور جو پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا تھا خارجی طور پر اور اندرونی طور پر، جو ہمیں معاشی دھچکے لگے اور ہچکورے لگے جو کہ بڑے شدید تھے، تو اگر اس طرح کا بھائی چارہ ہر جگہ اس کی اگر عکاسی ہو رہی ہوتی پچھلے 4 سالوں میں، تو یقین کریں کہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کی یکجہتی اور صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایسا رشتہ جڑتا جس سے پاکستان آج ہر لحاظ سے آسمانوں کی طرف بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوتا۔ سپہ سالار پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے تباہ سیلابی صورتحال میں کلیدی تعاون پر امریکی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمارے عالمی شراکت داروں کی مدد پاکستان میں سیلاب زدگان کی بحالی میں اہم ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے تباہ کن سیلابی صورتحال میں کلیدی تعاون پر امریکی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں ہمارے عالمی شراکت داروں کی مدد پاکستان میں سیلاب زدگان کی بحالی میں اہم ہوگی۔ اور یہاں آپ کو اچھی خبر دیتے چلیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو سیلاب امداد میں $2.5 ارب دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر اور بینک کے وفد سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے بینک کے وفد کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سیلاب سے ملک کی معیشت پر اثرات کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اے ڈی بی سیلاب امداد میں $2.5 ارب تک دے گا۔ سیلاب متاثرین کے لیے رقم کی منظوری رواں ماہ بورڈ سے لی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی پارلیمنٹ کے نائب قائد حزب اختلاف کی ملاقات ہوئی، جبکہ ملاقات کے دوران آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھی۔ نائب قائد حزب اختلاف کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو امداد دینے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی پارلیمنٹ میں نائب قائد حزب اختلاف کی ملاقات کے دوران آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھی۔ نائب قائد حزب اختلاف کا پاکستان میں
سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو امداد دینے پر شکریہ ادا کیا۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات ناقابل تصور حد تک زیادہ ہیں۔ اس آب و ہوا کی تباہی نے گزشتہ تمام آفات کے پیمانے پیچھے چھوڑتے ہوئے کئی ممالک کی بڑی آبادی کو متاثر کیا۔ اس وقت فنڈز کی فوری ضرورت ہے تاکہ انسان دوست صحت، بھوک اور دیگر ضروریات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کے لیے سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نثار کھوڑو اور ناصر حسین شاہ نے سندھ میں سیلاب سے بحالی کے اقدامات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو اور ڈیپٹی جنرل سیکرٹری و صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کے لیے سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نثار کھوڑو اور ناصر حسین شاہ نے سندھ میں سیلاب سے بحالی کے اقدامات کے حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا احوال آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ آسٹریلین ہائی کمشنر کا فلڈ میں جانی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کے پیش نظر ہم گندم کی کاشت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم زراعت کو سہولیات دے کر نئی فصلیں متعارف کروانے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کم پانی لینے والی فصلوں کو متعارف کرانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا فلڈ میں جانی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کے پیش نظر ہم گندم کی کاشت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم زراعت کو سہولیات دے کر نئی فصلیں متعارف کروانے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کم پانی لینے والی فصلوں کو متعارف کرانے پر کام کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی امدادی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 38,250 خاندانوں کو راشن بیگز فراہم کیے گئے، جبکہ سیلاب اور بارشوں سے 760 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ 4,35,782 مال مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 38,250 خاندانوں کو راشن بیگ فراہم کیے گئے۔ سیلاب اور بارشوں سے 760 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ 4,35,782 مال مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سندھ کے وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے پنو عاقل کا دورہ کیا۔ منتخب کونسلرز اور مختلف وفود سے ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب کے نقصانات کی تفصیلات اکٹھی کی گئی ہیں۔ لوگوں کے نقصانات کا سندھ حکومت ازالہ کرے گی۔ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سندھ کے وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو کا پنو عاقل کا دورہ، منتخب کونسلرز اور مختلف وفود سے ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب کے نقصانات کی تفصیلات اکٹھی کی گئی۔ لوگوں کے نقصانات کا سندھ حکومت ازالہ کرے گی۔ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ملیریا کی بگڑتی ہوئی صورتحال، ایسے میں پاکستان نے یونیسیف سے رابطہ کر لیا ہے۔ ادویات فراہم کرنے کی پاکستانی حکومت نے درخواست کر دی ہے۔
پاکستان کی درخواست پر یونیسیف نے بخار کی دوا کی 25 لاکھ گولیاں جبکہ ملیریا کے علاج کی 10 لاکھ گولیاں فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یونیسیف کی جانب سے فراہم کردہ ادویات کی کھیپ 7 اکتوبر تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ملیریا کی بگڑتی صورتحال، پاکستان کا یونیسیف سے رابطہ، ادویات فراہم کرنے کی پاکستانی حکومت نے درخواست کر دی۔ پاکستانی درخواست پر یونیسیف نے بخار کی دوا کی 25 لاکھ گولیاں جبکہ ملیریا کے علاج کی 10 لاکھ گولیاں فراہمی کی منظوری دے دی۔ یونیسیف کی جانب سے فراہم کردہ ادویات کی کھیپ 7 اکتوبر تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ افواج پاکستان سیلاب سے متاثرہ افراد کی خدمت میں پیش ہیں۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں اس وقت بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے 4659 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جبکہ پاک بحریہ کی ٹیموں نے 15,567 محصور افراد کو بچایا۔ اسی طرح پاک فضائیہ کی جانب سے خیمے اور فوڈ پیکج تقسیم کیے گئے۔ افواج پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں 147 ریلیف کیمپس اور 157 امدادی اشیاء کلیکشن پوائنٹس قائم ہیں۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر نے 4659 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک بحریہ کی ٹیموں نے 15,568 محصور افراد کو بچایا، جبکہ اسی طرح پاک فضائیہ کی جانب سے خیمے اور فوڈ پیکج تقسیم کیے گئے۔ افواج پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں 147 ریلیف کیمپس، 157 امدادی اشیاء کے کلیکشن پوائنٹس قائم ہیں۔ سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ملیر میں اہم اجلاس ہوا۔ ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوامی ووٹوں پر ہی یقین کیا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہم عوامی ووٹوں کی طاقت سے بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ سندھ کے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ملیر کا اجلاس میں ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ سعید غنی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوامی ووٹوں پر ہی یقین کیا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہم عوامی ووٹوں کی طاقت سے بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ملیر کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں 16 اکتوبر کو ہونے والے این 237 کے ضمنی انتخابات اور 30 اکتوبر کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات میں 2018 میں جس طرح دھاندلی کر کے ہم سے ہماری یہ سیٹ چھینی گئی، اس کو ہر صورت واپس لینا ہے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ملیر کے صدر سلمان بلوچ، جنرل سیکریٹری محمد ساجد جوکھیو، این 237 کے ضمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار حکیم بلوچ، ایم پی ایز سلیم بلوچ، یوسف بلوچ، شاہینہ شیر علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور یہاں شامل کریں گے عدالتی خبر۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی اداروں سے متعلق کیس کی اہم سماعت ہوئی۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے 49 ترامیم کی ضرورت ہے، وکیل ایم کیو ایم کا موقف، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ وکیل جماعت اسلامی نے عدالت سے استدعا کر دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب جمع کرانے کے لیے ایک بار پھر سے مہلت طلب کر لی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کا جواب آنے دیں، پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے لانڈی کاٹیج انڈسٹریز کے 2300 پلاٹس پر قبضے کا کیس۔ عدالت نے کے ایم سی سے جامع جواب طلب کر لیا۔ بتایا جائے پلاٹ کے تنازع سے متعلق کیا حل تلاش کیا گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کر دیا۔ کے ایم سی نے متاثرین کو پلاٹس کی رقم بما سود ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سندھ حکومت کے وکیل کا عدالت کو جواب۔ متاثرین نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ زمین کی قیمت کی تلافی رقم کی واپسی سے نہیں، مارکیٹ ویلیو سے کی جائے۔
اور یہاں آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA میں کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. مبینہ بدعنوانی اور کرپشن کے الزام میں SBCA کا افسر معطل کر دیا گیا. گریڈ 19 کے افسر مشتاق ابراہیم سومرو کی معطلی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں. مبینہ بدعنوانی اور کرپشن کے الزام میں SBCA کا افسر معطل کر دیا گیا. گریڈ 19 کے افسر مشتاق ابراہیم سومرو کی معطلی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق مشتاق سومرو پر مبینہ طور پر نیب کے نام پر بلیک میل کرنے کا بھی الزام تھا. 19 گریڈ کے ڈائریکٹر مشتاق سومرو کی خدمات لوکل گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فیصل ترین سے. فیصل ترین بتائے گا کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف SBCA نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس کو کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف کارروائیاں تو نہیں کہیں گے. بہرحال ایک متنازع افسر تھے 19 گریڈ کے مشتاق ابراہیم سومرو جو کہ نیب زدہ تھے, اینٹی کرپشن زدہ تھے. یہ وہ افسر تھے جن کا نام آج سے 6 سال پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گونجا تھا. واحد افسر ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جن کو بائی نیم جو ہے ان کے خلاف انکوائری کنڈکٹ کرنے کے سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے, مگر 6 سال وہ احکامات جو ہے وہ نظر انداز کیے جاتے رہے. اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کو جواز بنا کر جو ہے مشتاق ابراہیم سومرو کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے جو ہے وہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھا ہے جس میں مشتاق سومرو کی جو سروسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے سپورٹ کرنے کی جو ہے سفارش کی گئی ہے. یہ متنازع افسر ہیں, بدعنوانیوں میں ملوث ہیں, اینٹی کرپشن اور نیب کے نام پر جو ہے وہ بلیک میلنگ مچا رکھی تھی انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. یہ تمام وہ جواز ہیں جو خط میں لکھے گئے ہیں جو کہ سیکرٹری بلدیات کو جاری کیا گیا ہے DG SBCA کی جانب سے. جی اچھا فیصل ترین یہ بھی بتائے گا, ویسے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعدد افسران کے خلاف جو ہے اس وقت انکوائریاں چل رہی ہیں, کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ دیکھیے فی الحال تو ایسا نظر نہیں آتا, مگر یہ جو ہے ایک پرسنل معاملہ ہو چلا تھا DG اور مشتاق سومرو کے درمیان, اس پر جو ہے مشتاق سومرو کی جانب سے بلیک میلنگ کی جا رہی تھی کہ وہ اس سسٹم کے تمام راز جو ہے وہ افشا کر دیں گے. کس طرح بیک ڈیٹ میں نقشہ جات کی منظوری ہو رہی ہے, کس طرح جو ہے وہ کنورٹڈ پلاٹس پر جو ہے وہ نقشہ جات کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ تمام وہ معاملات تھے جن پر جو ہے وہ افسران کی بلیک میلنگ جاری تھی مشتاق سومرو کی جانب سے, جبکہ اس کے خلاف ویسے ہی نیب اور اینٹی کرپشن کی انکوائری پینڈنگ میں تھی. تو اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں متنازع افسر مشتاق سومرو کی جو ہے سروسز وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے کی جا رہی ہیں. مشتاق سومرو کی اگر ہم بات کریں تو بیریا آئیکن میں بھی جو ہے اس کا نام گونجا تھا. اس کے علاوہ جو بلاول ہاؤس کے سامنے جو متنازع عمارت ہے جو کہ رفائی اراضی پر قائم ہے, پارک کی زمین پر قائم کی گئی تھی 2 ٹاورز, ان میں بھی جو ہے وہ مشتاق سومرو کا نام آیا تھا, مگر اس وقت تو کوئی کارروائی سامنے نہیں آ سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انکوائری مزید کنڈکٹ ہو پائے گی یا نہیں. اچھا فیصل ترین عموماً اگر دیکھا جائے تو ایک یہ جو افسر ہے مشتاق سومرو, اس کے اوپر خود بھی جو ہے وہ متعدد جو ہے کرپشن کے ریفرنسز ہیں, اور یہی افسر جو ہے وہ نیب کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے لوگوں کو. یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہو گئی. دیکھیے یہ وہ افسران کہلاتے ہیں جو ان اداروں سے لوپ پہ رہتے ہیں, پول پر یہ سیٹنگ کرتے ہیں, پول پر جو ہے وہ افسران کے خلاف جو ہے یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں اداروں کو. اس کے بعد جب افسرانوں کی جانب سے خطوط جاری کیے جاتے ہیں تو ان خطوط کے نام پر جو ہے یہ بلیک میلنگ کا دھندا جاری کرتے ہیں. پیسوں کا لین دین ہوتا ہے اور اس پیسوں کی مانڈوالی میں جو ہے ان کا کمیشن ان تک پہنچ جاتا تھا. یہی تمام وہ معاملات تھے جو ان کے خلاف اس خط میں بھی اٹھائے گئے ہیں, اور ان کے خلاف جب انکوائری کنڈکٹ کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ تمام معاملات زیر غور رکھے گئے کہ یہ کس طرح سرکاری افسران کی بلیک میلنگ میں ملوث رہے اور کس طرح انہوں نے متنازع طور پر جو ہے اپنا گریڈ 19 کرانے میں کامیاب ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فیصل ترین. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کے ہمراہ ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 3 روزہ پاک واٹر اینڈ انرجی نمائش کا دورہ کر کے مختلف اسٹالز کا تفصیلی جائزہ لیا. ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی او اسد اللہ خان کے ہمراہ ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 3 روزہ پاک واٹر اینڈ سیوریج نمائش کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور انجینئر اسد اللہ خان کی واٹر بورڈ میں تقرری سے شہر میں فراہمی اور نکاسیاب کے نظام میں مزید بہتری آئے گی. نمائش سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نمائش نئی ٹیکنالوجیز بھی متعارف ہوں گی کیونکہ مختلف کمپنیاں نمائش میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی اور مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں. سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی واٹر بورڈ میں تقرری سے شہر میں فراہمی اور نکاسیاب کے نظام میں مزید بہتری آئے گی. نمائش کے دوران سی ای او واٹر بورڈ اور سی او واٹر بورڈ سے ملکی و غیر ملکی نمائش کنندگان سے تفصیلی ملاقات بھی کی. اس موقع پر سی ای او ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے کہا کہ اس قسم کی نمائشوں سے ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان تجارتی و صنعتی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے مزید ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں اور کچی آبادیوں میں صاف پانی کے پلانٹس کی تنصیب بھی اہم ضرورت ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چل رہے ہیں جبکہ مزید ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے. نمائش کے دوران سی او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا تھا کہ واٹر اینڈ انرجی ایکسپو نمائش کا انعقاد خوش آئند ہے. ایسی نمائشوں سے ٹیکنالوجی کے تبادلے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید وقار مہدی کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں ضلع ساؤتھ میں جاری ترقیاتی کاموں اور ڈینگی کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر میں ضلع بھر میں جاری ترقیاتی کاموں اور ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید وقار مہدی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں سب سے زیادہ شکایات سیوریج کے حوالے سے واٹر بورڈ کے محکمے کی ہیں. واٹر بورڈ کے افسران کو ہدایت کی کہ تمام علاقوں میں پانی کی نکاسیاب اور فراہمی آپ کی یقینی بنائیں اور پانی کے پریشر کی ریڈنگ کو مینٹین رکھیں اور ضلع میں پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں پر سیوریج لائنوں میں ضرورت ہو وہاں وینچنگ کے عمل کو یقینی بنائے. واٹر بورڈ کے افسران اپنے علاقے میں سروے کریں اور مجھے مکمل رپورٹ پیش کریں کہ کہاں کہاں مین ہول کور اور رنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہاں فوری طور پر مین ہول اور کور لگائے جائیں. وقار مہدی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ضلع جنوبی میں ڈینگی اسپرے کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی ہدایت دی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے تمام محکموں کے افسران کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیپٹن سعید لغاری، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل احمد، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکرٹری کرم اللہ وقاص، اے ڈی سی 1 تبریز صادق مری، ڈی ایچ او ساؤتھ راج کمار، اسسٹنٹ کمشنر واٹر بورڈ، ڈی ایم سی، کے ڈی اے سالڈ ویسٹ، کلیک اور دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان انداز میں منایا جائے گا اور کراچی کی انتظامیہ بھرپور اس جشن میں شامل ہوگی. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مسلمانوں کا سب سے بڑا دن ہے. ہمیں اس دن کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور کراچی کی انتظامیہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سرپرستی میں ہر قسم کی محنت کر رہی ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات بے مثال انداز میں رینجرز، پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے بہت اچھے انداز میں انجام دے رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی ادارے انتہائی احسن طریقے سے صفائی ستھرائی اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں.
ضلع وسطی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کے ہمراہ ضلع وسطی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے ضلع وسطی میں قائم مختلف مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، سڑکوں کی بحالی اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کے ہمراہ بلدیہ وسطی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا کہ بلدیہ وسطی کی انتظامیہ عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. اہلیان ضلع وسطی کو بہتر معاشرتی اور شہری ماحول فراہم کرنے کے لیے صوبائی اور شہری انتظامیہ سمیت کراچی کے تمام بلدیاتی اداروں کے تعاون سے تمام تر ترقیاتی منصوبے اور فلاحی کام بہتر طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں. جیسے بارشیں رکی، ہم نے کام یہ اچھا کیا کہ ہم نے سارے جتنے بھی اپروولس تھے، جو ہماری سرکاری فارمیلٹیز تھیں، وہ ہم نے اس دوران کمپلیٹ کر لی تھیں. تو اس سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا، جیسی بارشیں رکی ہم نے روڈ کارپیٹنگ شروع کرا دی. اور آپ دیکھیں گے 5 ٹاؤنس کے اندر الحمدللہ بہتر قسم کی روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ربیع الاول کے بھی ہم نے مساجد پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ربیع الاول 12 ربیع الاول گزرتی ہے تو باقی ایریا جہاں پہ کمی ہے وہ بھی ہو جائے گا. اور سب سے اچھی بات اس وقت یہ ہے کہ ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو، لوکل گورنمنٹ ہو یا ڈی ایم سی ہو، ہم سب کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ذرا سی بھی ڈپلیکیشن نہ ہو اور میکسیمم لوگوں کو جو ہے ریلیف ملے. جو مرکزی جشن میلاد النبی کمیٹی کے مرکزی جلسے کی جلسے گاہ بھی ہے، اور یہی یہاں کے مرکزی جلوس میلاد النبی کا روٹ بھی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں روڈ کی استرکاری بخوبی ہو رہی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریٹر ضلع بستی اور ڈپٹی کمشنر ضلع بستی جناب طاہر سلیم صاحب کا کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ آج پورا ہوا. اور اس تمام تر انتظامیہ کا، ان کے ماتحت عملے کا، ہمارے کے ایم سی کے، ڈی ایم سی کے ذمہ داران، ماتحت عملہ، وہ تمام کارکنان جو گزشتہ کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کارپیٹنگ مکمل ہو رہی ہے. جلوس بآسانی یہاں سے گزر پائے گا. اور اس سلسلے میں جتنے افراد نے رابطہ کیا، تعاون کیا، ان سب کا شکر گزار ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ طاہر سلیم صاحب اسی طرح اپنی کاوشوں سے ضلع وسطی کو خوب سے خوب بنائیں گے، اور جس طرح انہوں نے میلاد النبی کے موقع پہ فرض تعاون کیا، ان کا تعاون جاری رہے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں جرائم کی سرکوبی اور عوام کو بہتر شہری ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام شہری ادارے، جن میں ڈی ایم سی، کے ایم سی، کے ڈی اے اور ایس بی سی اے سمیت ضلع انتظامیہ باہمی تعاون سے ضلع وسطی کے ترقیاتی منصوبے، جن میں خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و مرمت، خستہ حال پارکس اور پلے گراؤنڈ کی بحالی اور تعلیمی اداروں کی بہتری کے منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت جشن عید میلاد النبی کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس کمیٹیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور بلدیہ وسطی کی جانب سے دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایڈورٹائزر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے مواد آویزہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی صدارت میں گزشتہ دنوں علماء کرام سے منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ضلع شرکی میں موجود ایڈورٹائزنگ سائٹس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے مواد تشہیر کریں گے، جس پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ حماد این ڈی خان نے تمام ایڈورٹائزرز کو پابند کیا ہے کہ وہ دنیا کی عظیم ترین ہستی کے یوم ولادت جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اپنی سائٹس پر مواد تشہیر کریں، جس کی پابندی کرنے کے لیے تمام ایڈورٹائزرز کو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جو اس حوالے سے عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے. علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈی ایم سیز کے اس اقدام کو زبردست الفاظ میں سراہا ہے اور کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کی فطرت میں شامل ہے. اسے اجاگر کرنے کے لیے جو بھی کام کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. ہماری میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ویک علماء کے ساتھ 12 ربیع الاول کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار بروز 9 اکتوبر 2022 کو 12 ربیع الاول کے تحت عید میلاد النبی منایا جائے گا. تو اس کے تحت ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک تو صفائی ستھرائی کے معاملات تھے، ان کے پیچ ورک کے تھے، لائٹس کا تھا،
تھا ایشو پارک سے کچھ کٹنگ وغیرہ یہ وہ جو روڈز پہ ہوتی ہے یا ان کے روٹس پہ جو چلے گا تو اس کے حوالے سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک تو زور و شور سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ بیفور ٹائم ہم وہ کام کمپلیٹ بھی کر لیں گے. ان کی کمپلینز یا ان کی کوئی اگر ریزرویشن آتی ہے تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد نبھائیں. اور ایک اور انہوں نے چیز کی ریکویسٹ کی تھی تو اس کے تحت میں نے آج ایک لیٹر نکالا ہے تمام ایڈورٹائزرز کو کہ اپنے اپنے بل بورڈز پہ سائٹس پہ یا جو ان کے وال پینلز لگے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ڈسپلے کی اگر جگہ ہے تو اس پہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے لیے جان بھی قربان اور جس کے لیے کائنات بنی ہے تو ان کا میسج ایٹ لیسٹ ہم بل بورڈ پہ یا کوئی ایک فار جسٹ ٹو شو آر لو یا ان کا کمپیشن ان کے لیے تو وہ ایک لیٹر یا بینر ان کا پوسٹ اپ کیا جائے اپنی ان کی سائٹس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. عید میلاد النبی کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی جانب سے بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. میونسپل کمشنر فہیم خان بھی بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ حماد اینڈی خان نے جو کام سر انجام دیا ہے وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور درود و سلام کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دنیا کے چپے چپے تک پہنچے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی ابوبکر صدیقی اور رکن سندھ اسمبلی غلام جیلانی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میلاد النبی کے جلوس کے راستوں میں پیچ ورک اور کارپیٹنگ کے کام کا معائنہ بھی کیا. ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی ابوبکر صدیقی نے ممبر صوبہ اسمبلی غلام جیلانی کورنگی ٹاؤن کے آرگنائزر طارق انصاری جوائنٹ آرگنائزرز اور بلدیاتی کمیٹی کے انچارج وسیم عباسی سابقہ UC 25 کے چیئرمین وسیم الدین میو اور دیگر کے ہمراہ اپنے فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا. ممبر قومی اسمبلی ابوبکر صدیقی نے کوسٹ گارڈ مسجد کے پاس پیور بلاک UC 28 میں نور مسجد سیکٹر 50C کے جاری سیوریج پائپ لائن اور جیمبر بنوانے کے کام کا معائنہ بھی کیا. اس موقع پر اراکین اسمبلی ابوبکر اور غلام جیلانی نے کہا کہ یہ تقریباً نور مسجد ہے اور الیکشن کے دنوں میں جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ پورا علاقہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یہ ہمارے کونسلر بھی ہیں فرید بھائی اور ہمارے ذمہ دار بھی ہیں تو کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہے تھے اور چونکہ ہمارے پاس اس وقت فنڈ وغیرہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہاں پہ کم سے کم اور انشاءاللہ تعالی یہ سیوریج کا لائن جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ہم سڑک بھی بنائیں گے. تو ہم نے اپنے اسکیم جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں فنڈ مل رہا ہے اس اسکیم میں ہم نے ڈالا ہوا ہے یہاں کے سڑکوں میں تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بہت برا حال تھا, گاڑی پیدل موٹر سائیکل کوئی بھی نہیں چل سکتا تھا. اب یہ لائن ڈل جائے تو اس کی بھرائی ہو جائے, بھرائی ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کو سڑک بھی اس کے اوپر تعمیل کر دیں گے. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے یہاں کے لوگوں نے ہمیں منتخب کرایا ہے تو جو بھی ہماری کوشش ہوگی کاوش ہوگی یہاں کے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلا امتیاز وہ کریں گے اور یہی ہماری تربیت ہے اور انشاءاللہ تعالی جتنا بھی موقع ملا اور جیسا بھی موقع ملا عوام کی فلاح بہبود کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. اتنا ہی ہے کہ جہاں بھی سرکار کی آمد کے حوالے سے جلوسوں کا جو گزرگاہیں تھیں ان کو ہم نے پورٹیبل کیا ہے اور ڈی ایم سی نے اس میں کچھ لائٹس کا بھی جو ہے ارینج کیا ہے اور وہ اہل سنت والجماعت اور دعوت اسلامی کے توسط سے جو ہے مختلف مدرسوں اور مساجد کے اطراف میں لگائی بھی جا رہی ہیں. پیچ ورک ہم نے کروا دیا ہے. سیوریج کا جہاں جہاں کام تھا وہ بھی ابھی چل رہا ہے جس طریقے سے یہ کام تھا. اس کے بعد UC 34 میں کام ہے, UC 31 میں کام تھا, کورنگی 2.5 نمبر کوسٹ گارڈ چورنگی کے بیک سائڈ پہ کام تھا. یہ وہ کام تھے جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ مختلف فنڈز کی صورت میں جو ہے وہ علاقے میں لوگوں کے لیے کروا رہی ہے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف باتوں سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے اتنی میرا خیال ہے کہ 10 سے 12 میٹنگ ہوئی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور 10 سے 15 میٹنگ ہوئی ربیع اول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے, لیکن وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, اپنے اپنے آفیسز میں سو رہے ہیں اور جو کام ان کو کرنا چاہیے تھے, جتنے فنڈز ان کے پاس تھے, فلڈ ریلیف فنڈ ان کے پاس آیا تھا, اس کے بعد ہر ایونٹس کا فنڈ جو ہے وہ سیم ہاؤس سے جو ہے اسپیشلی گرانٹ ملتی ہے
لیکن تمام چیزیں میسر ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام یہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا، اور الحمدللہ کم وسائل میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آمد سرکار کا دن جو ہے بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ اتوار سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جتنے راستوں کو ہم جلوس کی گزرگاہوں کو پورٹیبل کر سکیں، چلنے کے قابل بنا سکیں، انشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر موجود معززین نے کورنگی میں ترقیاتی کام کرانے پر MQM پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس وقت الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں ہمارے یہاں کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے MNA جناب محترم ابو بکر صاحب اور MPA غلام جیلانی صاحب موجود ہیں، اور ان کی جو ہے محبت اور شفقت اور ان کی جو ہے کاوشوں سے الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے جامعۃ المدینہ میں جو ہے اس وقت پیور بلاک کا کام ہو رہا ہے، جو ہماری دیرینہ خواہش تھی۔ ہم نے پچھلے سال بھی اس پہ ایفرٹس کی تھی، لیکن ہمیں اس پہ کوئی اچھا رسپانس نہیں مل سکا، اور اس مرتبہ انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے تعاون کو ہمارے لیے کشادہ کیا، اور اپنے طور پہ انہوں نے ہمیں خود وہ کیا کہ آپ کے اس پورے جامعہ کو جو ہے ہم پیور بلاک کروا کے دیتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس وقت کام جاری ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا MPA غلام جیلانی بھائی کا، کہ افسران والا جب فون اٹھانا انہوں نے بند کر دیے، ان حالات میں MPA غلام جیلانی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے، ہاں بھائی امینی کتنے کام ہوئے ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا پرابلم آ رہی ہے، ہمیں بتاؤ۔ حالانکہ سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ان کی نہیں بنتی، سر کو تو قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اسمبلیاں بنائیں گے، پروویژنز آگے کریں گے، بلوں کو آگے لے کے جائیں گے، ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ شاید جب اپنے تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنے ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے تھے، بلا تعصب یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کہ کوئی کیوں نہیں آن کرتا کہ ہم جو ہے وہ ماہ مقدسہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی ابو بکر صدیقی اور غلام جیلانی نے کورنگی 7000 روڈ پر جاری وینچنگ مشین سے سیوریج کی مین لائن کی صفائی اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میلاد النبی کے جلوس کے راستوں میں پیچ ورک اور کارپیٹنگ کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن۔ بلدیہ عظمی کراچی کا 4 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ لانڈری ڈویژن 12000 روڈ اور کلو چوک سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صرافہ بازار تا UP موڑ تک ربیع الاول کے جلوس کی گزرگاہ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صرافہ بازار تا UP موڑ 12 ربیع الاول کے جلوس کی گزرگاہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں لانڈری ڈویژن 12000 روڈ اور کلو چوک سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ سرجانی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی اور متعدد سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن کے علاقے بولٹن مارکیٹ میں روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جہاں غیر قانونی رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ تمام کارروائیاں ڈائریکٹرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز نے کی، جبکہ پولیس رینجرز اور اسٹاف بھی موجود تھا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔